جی السلام علیکم، میں ہوں ایم اے بھٹی اور آج ایک نئے لیگل ٹاپک کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آج ہم اپنی جو ہائرنگ پروسیس کے سیریز ہم لوگ آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں اس کے پارٹ 4 کو ڈسکس کریں گے، جس کے اندر آج ہم دیکھیں گے ایویلویٹ دا پوٹینشیل پرفارمنس اسکل اینڈ ول ایک کینڈیڈیٹ کی ہم کس طریقے سے ایویلویٹ کریں گے۔ تو اس میں سب سے پہلے یہ ایک فارمولا ہے PPSW، P فار پوٹینشیل، P فار پرفارمنس، S فار اسکل اینڈ W فار ول۔ اگر یہ چار چیزیں آپ ایک انٹرویو پینل ہیں، آپ ایک HR مینیجر ہیں، آپ کسی کو انٹرویو کر رہے ہیں، تو اس حساب سے اگر آپ کو یہ چار چیزیں کسی بھی کینڈیڈیٹ میں نظر آتی ہیں تو پھر وہ آپ کے لیے آپ کو مطلب آپ یہ جان لیں کہ وہ کیپیبل ہے آپ کی جاب کے لیے۔ لائک کیپیبلٹی انڈیکس کو اگر ہم دیکھیں تو اس کو ہم کمپیٹنسی فریم ورک، ایک میٹرکس ہوتا ہے HR کا، اس کے ساتھ اس کو ہم اس کی انالیسس کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کینڈیڈیٹ کے اندر کیا پوٹینشیل ہے۔ پوٹینشیل اور پرفارمنس یہ دونوں ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ پوٹینشیل کی اگر ہم بات کریں تو اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ شخص اگر اس جاب پر آتا ہے، اس جاب پر، اس پوزیشن پر ہماری کمپنی کو فار ایگزامپل جوائن کرتا ہے، تو پھر یہ پوٹینشیل کیا رکھتا ہے فیوچر میں، یہ کس لیول تک گرو کر سکتا ہے، کتنا ہمیں پرفارم کر کے دکھا سکتا ہے۔ جہاں تک پرفارمنس کی بات ہے تو پرفارمنس ہمیشہ دیکھی جاتی ہے اس کی پاسٹ پرفارمنس سے۔ ہم اس کو چیک کرتے ہیں کہ پاسٹ میں اس نے کیا پروموشنز لیے، جس کمپنی سے وہ آ رہا ہے وہاں پر اس کی کیا پرفارمنس تھی، کتنے پروموشنز لیے، کتنے عرصے کے اندر اس نے کتنی چیزیں اچیو کی، کتنے ایوارڈز اسے ملے، اس کی ایجوکیشنل پرفارمنس بھی دیکھیں کہ کس طرح سے اس نے پرفارم کیا ہے پاسٹ کے اندر، اس کی مارک شیٹ سے آپ کو پتہ چلے گا، اور اس کی ٹیلنٹ پروگریشنز کے بارے میں بھی آپ اسے جان سکیں گے۔ اس کے بعد فار ایگزامپل اگر ایک شخص ہے وہ بہت اچھا پرفارم تو کرتا ہے لیکن اس کے اندر پوٹینشیل نہیں ہے جو جاب آپ اسے آفر کر رہے ہیں اس کے حساب سے۔ فار ایگزامپل ایک سیکیورٹی گارڈ ہے، بہت زیادہ پرفارم کرنے والا ہے، اس کی پرفارمنس بہت اچھی ہے، لیکن اوبیسلی وہ ایک CEO کی پوزیشن کو کوالیفائی نہیں کر سکتا۔ تو پوٹینشیل اور پرفارمنس بوتھ آر ڈفرینٹ فرام ایچ ادر۔ تو اس کو آپ کو اچھے سے انالائز کرنا ہے کہ آپ جس کینڈیڈیٹ کو لے کر آ رہے ہیں کیا وہ اس جاب رول کے لیے پرفیکٹ فٹ ہے یا نہیں۔ اس کے بعد جو اسکلز ہیں، اسکل اور ول، ایک شخص ہے اس کے اندر اسکلز تو ہیں لیکن ول نہیں ہے، اور ایک شخص ہے اس کے اندر ول بہت ہے لیکن اسکل نہیں ہے۔ تو جس شخص کو آپ ہائر کر رہے ہیں آپ اس کی اسکلز کو بھی میچ کریں گے آپ کی جاب ریکوائرمنٹ کے ساتھ، اور پھر کہیں ایسے نہ ہو کہ آپ نے فار ایگزامپل ایک شخص کو جاب آفر کر دی اس کی ول کو دیکھتے ہوئے، لیکن آپ نے اس کی اسکلز کو اگنور کر دیا۔ تو جو اس کی اسکلز ہیں، آپ HR میں ہیں تو آپ کی یہ رسپانسبلٹی بنتی ہے انٹرویو لیتے ہوئے آپ کو دیکھنا ہے کہ اس کی اسکلز آپ کی جاب کے ساتھ میچ کر رہی ہیں یا نہیں، یا انٹرویو میں جو ول وہ شو کر رہا ہے، آپ کو ولنگنس دکھا رہا ہے کہ میں اس جاب کے لیے پرفیکٹ ہوں، آپ مجھے ہائر کریں۔ صرف اس کی بیسس پہ اگر آپ ہائر کرتے ہیں، بعد میں اس کو جاب پریشر آتا ہے، اسٹریس آتا ہے اور وہ جاب کے اندر پرفارم نہیں کر پاتا، تو یہ بھی لیگل ہو جائے گا، اور پھر آپ ایک لیگل وے کے اندر ایک لیگل پروسیس کو آپ ڈیمیج کریں گے، اور پھر وہ ہائرنگ جو ہے وہ کل کو آپ کے خلاف کیس بھی داخل کر سکتا ہے کہ آپ لوگوں نے جب مجھے ہائر کیا تھا تو آپ نے مجھے دیکھ کے ہائر کیا تھا، مجھے آپ ٹرمینیٹ کیوں کر رہے ہیں۔ تو آپ لوگوں کو ایک لیگل وے کے اندر ان سب چیزوں کو ایک لیگل تھیم میں رکھتے ہوئے اس پورے ہائرنگ پروسیس سے گزرنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو دیکھنا ہے کہ جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ آپ کو دیکھنا ہے لاسٹ میں، اسی اسٹیپ کے اندر ہم اسی پارٹ کے اندر اس کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ اس کے پاسٹ میں جو جابس تھی اس جاب میں اور اب جس جاب کے لیے آ رہا ہے اس کے بیچ میں کوئی کریئر گیپ تو نہیں ہے، اگر ہے تو اس کی وجہ کیا ہے، وہ جو وجہ آپ کو بتا رہا ہے کیا وہ وجہ ویریفائی ہو رہی ہے، سالڈ ہے نہیں ہے، کہیں بلنڈر تو نہیں ہو رہا کوئی بیچ کے اندر، کہیں وہ کوئی کرمنل ایکٹیویٹی میں تو ملوث نہیں تھا اس دوران، کہیں وہ جیل کاٹ کے تو نہیں آ رہا، یا کچھ بھی اس قسم کی چیزیں اگر آپ اس کو چیک بھی کر سکتے ہیں، آپ اس کے جو پچھلے امپلائر رہ چکے ہیں ان سے بھی آپ ریفرنس لے سکتے ہیں، کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، اس کی معلومات لے سکتے ہیں، کیا وہ شخص جس کو آپ ہائر کر رہے ہیں وہ جاب ہوپر تو نہیں ہے، ایک جاب میں رہتے ہوئے دوسری جاب تو سرچ نہیں کرتا رہتا، کتنی جلدی اس نے جاب
ایک جاب سے دوسری جاب پہ سوئچ کیا ہے. تو یہ ساری چیزیں بہت امپورٹنٹ ہے ایک اچھی ہائرنگ پروسیس کے لیے, کیونکہ اگر آپ نے ایک جاب ہاپر کو ہائر کر لیا تو وہ آپ کے پاس ہوتے ہوئے بھی دوسری جگہوں پہ منہ مار رہا ہوگا, اور پھر وہ آپ کی پوری ہائرنگ کو ڈیمیج کر دے گا. پھر آپ کی ٹیم کے اندر رزلٹ نہیں آ رہے ہوں گے, جو ٹیم لیڈ ہوگا اس بیچارے کو بھی پرابلم ہو رہی ہوگی, پرفارمنس نہیں ہو رہی ہوگی اس کے اوپر, پھر اس کے جو ہیڈ ہیں وہ پریشرائز اس کو کر رہے ہوں گے, تو پوری کی پوری ہائرارکی ڈسٹرب ہو جائے گی. تو کبھی بھی کسی جاب آفر کو آپ ہائر نہ کریں, کیونکہ وہ آپ کو آ کر پریشانی کرے گا. وہ اس جاب کو چھوڑ کے کسی اور اچھی جاب کی طرف چلا جائے گا اگر اسے نظر آئے گی تو. اچھا, اس کے علاوہ یہ بھی دیکھیں کہ اگر ایک شخص کسی کمپنی میں فار ایگزامپل لانگ ٹرم سے کام کر رہا ہے, کنسسٹنٹ ہے, 10 سال سے کام کر رہا ہے, تو آپ یہ دیکھیں کہ اس نے اس ٹائم پیریڈ کے اندر اتنا ٹائم اس کمپنی کو دیا ہے, اس نے اچیو کیا ہے, اس کمپنی کو کیا پرفارم کر کے دیا ہے, اس نے کتنے عرصہ اس میں کتنے پروموشنز لیے ہیں, کتنے ایوارڈز لیے ہیں, کتنے اپنے ٹارگیٹس میٹ کیے ہیں. یہ ساری چیزیں بہت سے لوگ ہوتے ہیں کمپنی کو جوائن کرتے ہیں, وہاں پہ خاموشی سے بیٹھے رہتے ہیں اور پھر وقت گزارتے رہتے ہیں, سیلری لیتے رہتے ہیں, ان کو پروموشن اور گروتھ ان چیزوں سے کوئی لینا دینا ہوتا نہیں ہے, تو وہ کمپنی کا بھی ٹائم ضائع کر رہے ہوتے ہیں, اپنا بھی ٹائم ضائع کر رہے ہوتے ہیں. تو ایک سالڈ کینڈیڈیٹ اگر آپ کو چاہیے تو آپ کو اس کو بھی دیکھنا ہے کہ یہ کتنے عرصے بعد آپ کے پاس اتنے عرصے اس کمپنی میں رہ رہا ہے, تو اس نے کیا اچیو کیا ہے اس کمپنی میں اتنا ٹائم دینے کے بعد. پھر آپ ٹیلنٹ پروگریشن کو بھی دیکھیں اس کے ساتھ ساتھ اس کے پروموشنز کو بھی دیکھیں کہ کتنے اس کو پروموشن ملے ہیں. تو یہ آج جو ہم نے پارٹ 4 ڈسکس کیا ہے, اس سے پہلے ہم نے 3 اور پارٹس جو تھے اس سیریز کے, جو پہلا تھا وہ پریپیئر پلان اینڈ پروسیس تھا, دوسرا تھا انٹرنل پروموشن اور ایکسٹرنل ہیلی کاپٹر لینڈنگ سے ریلیٹڈ تھا, تیسرا تھا کلچرل فٹ, اور پھر آج ہم نے اس کے پوٹینشیل پرفارمنس اسکل اینڈ ول کو ایویلویٹ کرنا سیکھا ہے کہ کس طرح سے ایک اچھا کینڈیڈیٹ ہم اپنی کمپنی میں انٹروڈیوس کروا سکتے ہیں ایک اچھے ہائرنگ پروسیس سے گزار کر. میں امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئے گی. آپ اگلے 3 پروسیس اور ہیں, اس کے 3 سٹیپس اور ہیں, انہیں بھی فالو کیجیے گا. آپ کو پورے ہائرنگ پروسیس کو سمجھنے میں بہت آسانی ہوگی. آپ ایک اچھی طرح سے ایک پروفیشنل وے کے اندر ایک کینڈیڈیٹ ہائر کریں گے اپنی جاب کے لیے, اپنی کمپنی کے لیے, اور وہ ایک لیگل وے میں ہائرنگ ہوگی. آگے چل کر آپ کو کوئی پرابلم بھی سامنے نہیں آئیں گے لیگل. تو میں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی, اس کو دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں اور ہمارے ساتھ جڑے رہیے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.